دوستو آداب، آپ دیکھ رہے ہیں بدری ٹائمز اور میں ہوں آپ کے ساتھ رضوان جمیل قاسمی۔ آج ہم موجود ہیں اتر پردیش کے مشہور و معروف شہر کیرانہ کی سرزمین پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہے کیرانہ کی شاہی مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا طاہر صاحب مظاہری۔ ہم آپ کی سیدھے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور حضرت سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں چاروں طرف چپے چپے پر شاہین باغ بنتے جا رہے ہیں، سی اے، این آر سی اور این پی آر کے تعلق سے جو ملک میں یہ کالا قانون لایا گیا ہے، ہم حضرت سے جانتے ہیں کہ یہ قانون آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ یہ قانون آیا مسلمانوں کے خلاف ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ورگلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بہلایا جا رہا ہے۔ تو آپ حضرت والا سے سیدھے جانتے ہیں کہ اس قانون کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے، آج سارا ہندوستان جو ہے وہ آگ میں جل رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ موجودہ جو سرکار ہے وہ اس ملک کے اندر تفریق کرنا چاہتی ہے، ہندوستان کے لوگوں کو بانٹنا چاہتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ اس طرح کے قانون لائے جا رہے ہیں، اور اصل ٹارگیٹ تو ان کا مسلمانوں کو ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سی اے جو قانون ہے، حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کو سامنے رکھ کر یہ قانون بنایا گیا ہے۔ ان کا کہنا کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور ہے، اور ان کی ذہنیت جو ہے وہ خراب ہے، ان کی سوچ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سی اے یہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ان ملکوں کے اندر جو اقلیت میں لوگ ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، جن کا انہوں نے نام بھی لیا ہے کہ وہ وہاں پر ستائے جا رہے ہیں، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کو یہاں پر لانے کے لیے قانون بنایا گیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں آسام کے اندر این آر سی لائے تھے، اور اس کے ذریعے سے ان کی کوشش یہ تھی کہ سارے لوگ مسلمان ہوں گے اور ان کو این آر سی کے ذریعے سے باہر کر دیں گے۔ لیکن جب وہاں پر این آر سی لایا گیا اور جب لوگوں کی شناخت ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس میں جو ہے وہ غیر مسلم لوگ زیادہ ہیں۔ اب ان کو ہندوستان کی شہریت دینی تھی، اسی وجہ سے ان کو سامنے رکھ کر یہ سی اے کا قانون لایا گیا کہ اس کے ذریعے سے جو غیر مسلم لوگ ہیں اس کو ہندوستان کی شہریت دی جائے گی، اور جو مسلمان ہیں ان کو پریشان کیا جائے گا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اگر غیر مسلمان بھی اس میں این آر سی کے ذریعے سے آپ ان کو یہ ثابت کر دیں گے کہ ہندوستان کے نہیں ہیں، تو آپ ان کو بھیجیں گے کہاں؟ اور اسی کے ذریعے سے، اس قانون کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر سبھی مسلمانوں کو ان کی پریشان کرنے کی ان کی نیت ہے۔ اسی وجہ سے یہ قانون لایا گیا ہے، کیونکہ موجودہ سرکار جو ہے وہ فرقہ پرستی کے اوپر مبنی ہے، اور ان کی سوچ جو ہے، ذہنیت جو ہے وہ فرقہ پرستی کے لیے ہے، اس لیے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ اور پہلے بھی انہوں نے طرح طرح کے ایجنڈے لائے، مسلمانوں کو، ہندو بھائیوں کو انہوں نے بانٹ دیا ہے، آپس میں ان کے اندر تفریق کر دی ہے، نفرت بھر دی ہے۔ مسلمانوں کو ہندوؤں سے ڈرایا جاتا ہے کہ ہندوؤں کر دیں گے، مسلمانوں کو مار دیں گے، اور ہندوؤں کے ذہن میں یہ بات بھر دی ہے کہ مسلمان جو ہیں دہشت گرد ہوتے ہیں، اپنے ملک سے جو ہیں وہ محبت نہیں کرتے، وفادار نہیں ہوتے۔ اگر آپ سرکشت ہو سکتے ہیں اور محفوظ ہو سکتے ہیں تو آپ ہماری حکومت کے اندر ہی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے تفریق کر دی ہے ہندو اور مسلمان کے درمیان میں، اور اسی ایجنڈے کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں۔
تو آپ کا کہنا سیدھا سا یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان، سکھ، عیسائی پہلے سے بالکل اتحاد اور اتفاق کے ساتھ میں رہتے آئے ہیں، اب یہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہندو مسلم کی جو دیوار ہے اس کو بیچ میں کھڑا کر دیا جائے، اور جو ہندو مسلمان آپس کے دوسروں تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اس اتحاد اور اتفاق کو مٹانے کی ایک سازش ہے۔ بالکل، اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ اور حالات کیا خراب ہو رہا ہے۔ ہندوؤں کو، مسلمانوں کو جو ہے آپس میں بانٹ دیا ہے، تفریق ان کے درمیان بھی کر دی ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کے پاس میں دہلی کے اندر الیکشن ہو رہا ہے، اس میں کوئی ان کے سامنے ٹارگیٹ نہیں ہے، کس چیز کے اوپر، کس چیز کو سامنے رکھ کر کے الیکشن لڑیں، ان کے پاس مدعا کوئی نہیں ہے۔ اب جو ہے ہر بات میں پاکستان کرتے ہیں، یا پھر شاہین باغ کا نام لیتے ہیں۔ اچھا، آپ نے شاہین باغ کی بات کی ہے، تو شاہین باغ اس وقت ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کا شور ہے، پوری دنیا میں وہاں کی جو بہادر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، تقریباً آج 51 یا 52 دن ہو چکے ہیں ان کے دھرنے کو۔ آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ان پر طرح طرح کے الزامات بھی حکومت کے لوگوں کے ذریعے لگائے جا رہے ہیں، وہ 500 روپے دے کر کے وہاں بیٹھی ہوئی ہے، ان کو روزانہ بریانی دی جاتی ہے، اس لیے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں شاہین باغ کے اندر بیٹھی ہوئی اپنی ماں اور بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے جذبے کو، اور رات دن وہ محنت کر رہی ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑا ہوا ہے، اتنی سردی کی حالت میں وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ ہماری قیادت کر رہی ہیں، اور جتنی ہمت یا حوصلہ اور صبر کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اس سے بڑا مجاہدہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم تو بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں، یہاں پر ہم نے بہت کوشش کی کہلانے کے اندر بھی کہ ہم پرامن طریقے سے احتجاج کریں، اپنی بات کو سامنے رکھیں، لیکن یہاں کا پرشاسن جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں حکومت کے دباؤ میں ہے۔ حالانکہ اپنی بات کو رکھنا، احتجاج کرنا، آئین نے بھی اس کا حق دیا ہے، لیکن وہ حق بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے، اور دفعہ 144 سامنے رکھ کر کے ہمارا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں، اور انہیں کسی بھی قسم کے یہاں پر احتجاج کرنے کی اجازت ان لوگوں نے نہیں دی ہے۔ اب چونکہ اگر ہم بغیر اجازت کر بھی لیں تو یہاں کا پرشاسن یہ چاہتا ہے کہ یہ کوئی کام ایسی حرکت کریں اور پھر مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا جائے، جیسے کہ مظفر نگر کے اندر بنایا گیا، میرٹھ کے اندر جو ہے مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، ظلم ان کے اوپر کیے گئے، اور سازش کے تحت ان کے اندر دکانوں کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی۔ انہی کے لوگوں نے وہ سب کام کیے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر الزام رکھ کر ان کے اوپر مقدمے قائم کر دیے ہیں، توڑ پھوڑ کی گئی ہیں، دکانیں سیل کر دی گئی ہیں۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے شہر کے اندر بھی کوئی پریشانی آئے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمیں اجازت مل جائے، اسی کے تحت ہم یہاں پر احتجاج کریں۔ یعنی آپ نے اپنے احتجاج کو اس لیے روک رکھا ہے کہ کہیں ملک کا اور اپنے شہر کے رانت کا ماحول خراب نہ ہو، اس لیے اپنے احتجاج کو آپ نے روکا ہوا ہے۔ لیکن میں مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جمعیت علماء ہند جو مسلمانوں کی ایک ملی تنظیم ہے، اور اس جمعیت علماء ہند کے ذریعے سے مسلمانوں کو بڑی کامیابی ملی ہے، اور قدم قدم پر جمعیت نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے، تو اس موقع پر جمعیت کا کیا رول ہے، اور مسلمانوں کے لیے وہ کیا قربانی دینے کے لیے تیار ہیں یا قربانی دے رہے ہیں؟ کیا رول رہا ہے؟ جمعیت نے ہر موقع پہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے۔ اس طرح کی جو پریشانیاں آئی ہیں جمعیت ساتھ میں آئی ہے، سامنے آئی ہیں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے بھائی شہید ہو گئے ہیں ان کو بھی ابھی جمعیت نے 1 لاکھ روپے معاوضہ دیا ہے۔ لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ اب ہمارے مساجد کے لوگ اور مدارس کے لوگ اور ہماری تنظیمیں اگر کھل کے سامنے آ جائیں گی تو ان کو موقع مل جائے گا ان کو بدنام کرنے کا۔ لیکن جہاں پر جو تحریکیں چل رہی ہیں کہیں نہ کہیں پیچھے سے ہمارا ان کا سپورٹ ہے، اور ہم ان کی دعائیں بھی کر رہے ہیں، جو کوشش ہو سکتی ہے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ آئندہ جو حالات میں اس کے
اس وقت ملک کے جو چاروں طرف کونوں میں آہاکار مچی ہوئی ہے، مسلمان کشمکش میں ہے اور پریشانی میں ہے کہ کرے تو کیا کرے۔ کوئی کسی سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ڈاکومنٹس ہم اپنے لیے تیار کریں جس کی وجہ سے ہم NRC کی لسٹ سے باہر نہ ہونے پائیں، کہ کوئی ایسا دستاویز جو ہمیں سرکار بتائے، ہمارے رہبر بتائیں، جس کے ذریعے سے ہم NRC کی لسٹ سے باہر نہ ہوں، کوئی ایسا کاغذ جو ہم مسلمانوں کے لیے پیغام ہو کہ اس کاغذ کے ذریعے سے ہم NRC کی لسٹ میں آ سکتے ہیں، یا اگر کاغذ بھی نہیں ہے کوئی ایسا پیغام جس سے مسلمان تسلی میں رہے اور مسلمان صبر و سکون کے ساتھ میں رہ سکے۔ ڈاکومنٹس کا تعلق جہاں تک ہے، یہ تو ضروری چیز ہے، ہونا ہی چاہیے سب کے پاس میں، اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ جن کے پاس نہیں ان کو بنوانا بھی چاہیے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، حکومت کی اسکیمیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ حکومت یہی رہے، بعد میں دوسری حکومتیں آئیں گی، لیکن ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سب کے پاس ہونے چاہیے اور تیار بھی کرنے چاہیے، کیونکہ جتنے ڈاکومنٹس بہت ساری اسکیموں میں اور حکومت کی طرف سے جو رعایتیں ملتی ہیں ان میں ان کی ضرورت پڑتی ہے، تو ڈاکومنٹس ایسی چیز ہے وہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ وہ ہمارے ہندوستانی ہونے کا ہندوستانی شہری ہونے کا ثبوت بھی ہوتا ہے، اور بہت سی دوسری جگہوں پر ہم جاتے ہیں وہاں پر ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ تیار انہیں کرا لینا چاہیے۔ رہی بات تسلی کی، دیکھیے قرآن حدیث کے اندر قرآن شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، مسلمان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، معاصی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ سمندروں کے اندر طوفان آئیں، بارشیں زیادہ ہو جائیں، قحط سالی ہو جائے، یا پھر جیسا موجودہ دور میں مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں رہی ہمارے ملک کے اندر کہ ہر آدمی پریشان ہے، تو یہ ہماری کہیں نہ کہیں گناہوں کا، بدعمالیوں کا نتیجہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعلہم یرجعون، کہ یہ پریشانیاں آتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگ اپنی بدعمالیوں سے لوٹ آئیں۔ تو ہم مسلمانوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو پریشانی لوگ بدعمالی ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہیں، معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں جن کے اندر مسلمان مبتلا ہے، نشہ ہے، سٹہ ہے، جوا ہے، یہ مسلمانوں کے اندر بہت ساری گناہ جو ہیں وہ کثرت سے پھیل رہے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنا جو نماز ہے، روزہ ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں اور جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ مولانا صاحب، آخر میں چلتے چلتے آپ سے میرا سوال یہ رہے گا کہ کل جیسا کہ خبروں کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کل راجیہ سبھا میں اس بل کو واپس لے لیا گیا ہے اور تحریری طور پر اس کی کاپی بھی بھیج دی گئی ہے راجیہ سبھا میں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آیا یہ ایک لولی پاپ جس کو اگر کہہ دیا جائے تو شاید بھیجا نہ ہوگا، یہ مسلمانوں کو تسلی دینے کا ایک ذریعہ کہہ لیا جائے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آیا یہ قانون واپس لے لیا گیا ہے یا صرف مسلمانوں کو بہلانے کی ایک سازش ہے تاکہ جو شاہین باغ میں بہادر مائیں بیٹھی ان کو اٹھا دیا جائے کسی طریقے سے، کیونکہ دہلی الیکشن قریب ہے، ہو سکتا ہے ایک سازش ہو؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ موجودہ سرکار جو ہوتی ہے اس نے یہ سارا لوگوں کے اندر بھرم پھیلا رکھا ہے، نظام تو دے رہے ہیں دوسروں کو، یہ بھرم پھیلایا جا رہا ہے، اس کے اندر لوگ مبتلا ہیں، لیکن یہ بھرم پھیلا ہوا خود انہیں کا ہی ہے۔ ان کے پردھان منتری جو ہوتے ہیں، ہمارے پردھان منتری، وہ کچھ اور کہتے ہیں کہ NRC کا ذکر ہی نہیں ہوا، اور جو ہمارے گृہ منتری ہیں امت شاہ جی، وہ یہ کہتے ہیں، اور بار بار انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اس کا ذکر کیا، بہت ساری جگہوں پر ریلیاں ہوئی ان کی، وہاں پر انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ ہم NRC لائیں گے اور ضرور لائیں گے، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ بھرم تو انہیں کا پھیلا ہوا ہے، لوگوں کو غلط فہمی کے اندر اور بھرم کے اندر انہوں نے مبتلا کر رکھا ہے۔ اب کل جو پارلیمنٹ کے اندر کہا گیا اس کی مجھے صحیح معلومات نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن اگر انہوں نے اس پہلے بھی انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ NRC نہیں آئے گا، اور کبھی کہتے ہیں کہ NRC ضرور آئے گا، تو یہ بات بھی صاف کر دینی چاہیے کہ NRC کب آئے گا،
NRC یہ کب لائیں گے، یہ بات ان کو صحیح طریقے سے کہہ دینی چاہیے اور واضح طور سے اس کو بیان کر دینا چاہیے کہ NRC آئے گا یا نہیں آئے گا، اور آئے گا تو کب لائیں گے آپ اس کو۔ اور جو بھرم پھیلا ہوا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ بھرم پھیلا ہوا ہے، ہم تو نہیں کہتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی سازشیں ہیں، اسی کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر بھرم پھیلا ہوا ہے تو آپ اس کو صاف کیجیے، لیکن اب بھی دہلی کے اندر جو الیکشن آنے والے ہیں، اسی وجہ سے یہ ان کے پاس کوئی مدعا نہیں ہے، طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں اور لوگوں کے اندر بھرم میں خود ہی مبتلا کر رہے ہیں۔ یعنی مدعے سے بھٹکانے کے لیے یہ بل ہو سکتا ہے واپس لیا گیا۔ جی جی، چلیے خیر، یہ تھے ہمارے ساتھ میں مولانا طاہر صاحب، کیلانہ کی شاہی جامع مسجد کے امام و خطیب ہوتے ہیں۔ ہم نے حضرت سے صاف صاف لفظوں میں ہر طرح کے سوالات پوچھے اور حضرت نے انتہائی تسلی کے ساتھ میں اور بہت ہی بے باکی کے ساتھ میں جواب دیے۔ آپ دیکھتے رہیے بدری ٹائمز۔ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کیجئے، اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل بدری ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے۔ آپ دیکھ رہے تھے بدری ٹائمز، اور کیمرے کے پیچھے تھے ہمارے اس بدری ٹائمز کے چیف ایڈیٹر چودھری بلال بدری، میں آپ کے ساتھ رضوان جمیل قاسمی۔